الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، الذین عاہدت منہم، اے میرے محبوب وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے بنی قریظہ کے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنی قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ نہ تو وہ حضور سے لڑیں گے نہ حضور کے دشمنوں کی وہ مدد کریں گے۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو بنی قریظہ نے اپنا یہ عہد توڑ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان مشرکینوں کی مدد کی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ عہد کیا گیا اور غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کا انہوں نے پھر ساتھ دیا اور اس عہد کو انہوں نے دوبارہ پھر توڑ دیا۔ تو خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا، الذین عاہدت منہم، اے میرے محبوب جن سے آپ کا عہد کیا گیا تھا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ ہر مرتبہ آپ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ عہد شکنی کے خراب نتائج سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے شرماتے ہیں۔ حالانکہ عہد شکنی جو ہے ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے اور عہد شکنی کرنے والا سب لوگوں کی نظر میں بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب ان سب کفار مشرکین اور یہودیوں کی بغیرتی اس درجے تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کے مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ یہ 3 بندے ایسے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کا میں مد مقابل ہوں گا۔ کسی سے اگر وعدہ کیا جائے تو اسے توڑنا نہیں چاہیے، مزدور کو مزدوری جو ہے اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اسے دے دینی چاہیے، اور کسی بھی آزاد بندے کو بیچنا جو ہے یہ گناہ ہے، نہیں بیچنا چاہیے۔
اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کے نفل کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔